الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق دوما وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم واهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور ان دعاؤں کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کی اس مجلس کا انعقاد ہے اللہ امام علی مقام کی جنتوں میں ان کے درجات بڑھائے اور ملتمس ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ میں کس کس کا نام لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے دلوں میں جو دعائیں مچل رہی ہیں، میرے اللہ میں تیری عزتوں پہ قربان، میں تیری عظمتوں پہ صدقے، پروردگار عالم کیا تجھے اس بات کی احتیاج ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس کی یہ دعا ہے اور اس کی یہ دعا ہے، میں تیرے صدقے جاؤں، میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ میرے پاکیزہ رب، تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں۔ میں تیرے کرم پہ قربان، میں تیرے فیض پہ صدقے، پروردگار عالم دل کی کون سی دھڑکن ہے جس سے تو بے خبر؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے میرے اللہ، مولا فرماتے میرے اللہ تو وہ ہے
جو پہاڑ کے پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لے دوسرا جمعہ ہے رمضان کا، مسجد ہے، تو نے کہا ہے کہ اگر ان کا واسطہ دے کے مانگو گے پھر سب کچھ عطا کرنا۔ تو نے ہی فرمایا ہے ان کے دامن کو تھام لو گے پھر میرے در سے خالی نہیں جاؤ گے۔ میرے اللہ ہم تیرے گھر میں ان کے دامن کو تھام کے آ گئے۔ میرے اللہ تیرے حکم کے مطابق تیرے گھر میں، تیرے حکم کے مطابق تیرے گھر میں ان کا عشق دل میں لے کر آ گئے ہیں۔ اب دو ہی باتیں ہیں میرے اللہ، دو ہی باتیں ہیں، یا تو ہم فقیروں کی، ہم منگتوں کی ساری حاجتوں کو پورا کر دے یا پھر کوئی دوسرا دروازہ دکھا۔ آج کی جو نشست ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں قرآن سے اور فرمان معصوم سے ولایت علی کا ایک راز آپ کے سامنے قرآن اور فرمان حضور علی، دیکھیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ، ہماری زندگی، موت اللہ، صحت اللہ، علم اللہ، رزق اللہ، کامیابیاں اللہ کے ہاتھ، صحت اللہ کے ہاتھ میں، مرض اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، اولاد اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا با ادب رہنا اللہ کے ہاتھ میں، علم اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں۔ چاہے ہوگی بات، میری بہت انتہائی خوش قسمتی ہے کہ سرکار علامہ تشریف فرما ہے اور مجھ جیسے حقیر فقیر کو شرف سماعت بخش رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا حضور، یہ باتیں ہوں گے پھر زندگی، موت، صحت، شفا، رزق سب کس کے ہاتھ میں؟ حضور علی A to Z ہر چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں، یہی کہہ رہے ہیں؟ آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار، آپ کا ٹریول، آپ کی خوشیاں، آپ کی راحتیں، سب کچھ اللہ ہے۔ کسی کو کوئی اختلاف تو نہیں؟ میں اس لیے قبلہ کا سہارا لے، کوئی اختلاف تو نہیں اس بات میں؟
تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسجد میں بیٹھ کر بتا دیجئے پھر بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اختلاف نہیں اس بات میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. پھر یہ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیے حضور کہاں سے بات شروع ہوئی؟ اس کے کرم سے. اس نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر بندے کے ہاتھ میں ایک طاقت دی ہے جس کا نام ہے دعا. اس طاقت کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس دعا کے مختلف نام بیان، یہ طاقت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ برکت بھی ہے، معصوم کی زبان میں یہ مومن کا ہتھیار بھی ہے دعا. یعنی سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اب بندے کو دے دی ہے طاقت دعا کہ جب چاہے جو چاہے اس دعا کے ذریعے سے مانگ لینا. اس دعا کے ذریعے سے مانگ لینا، میں عطا کر دوں گا، میں عطا کر دوں گا. اس کا غضب جو ہے وہ رحمت میں بدلے گا. اللہ رحم کرے، اس کے غضب سے بچائے پروردگار. دعا مانگتے رہے کہ تیرے غضب سے بچ جائیں، ہم تیرے مواخذے کے قابل نہیں، ہماری پکڑ نہ کر لینا. اللہ، انبیاء نہیں بچے ہیں. میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ دیکھیں موضوع کیا ہے میرا اور راہ کون سی پہ جا رہا. انبیاء نہیں بچے ہیں. رحم، بس صرف رحم. اور بتاؤں آپ کو، آیا ہے غصہ اسے، بہت سے نبیوں پر آیا ہے، سب کچھ محدود ہے. لیکن آج کی تقریر میں میں اس کا اپنے تئیں جو میرا مطالعہ ہے ناقصہ اس کے تحت بیان کروں. ایک شخصیت ایسی ہے جیسا اس پہ غضبناک ہوا اللہ کسی پہ غضبناک نہیں. دیکھ رہے ہیں ہم راز کی طرف جائیں گے نا، میں نے وعدہ کیا ہے آپ سے. جیسا اس پہ غضبناک ہوا کسی پہ غضبناک نہیں. جیسا اس پہ غضبناک ہوا کسی پہ نہیں. ابھی قرآن سے دیکھو، جانتے ہیں وہ شخصیت کون سی ہے؟ اس شخصیت کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام. ذرا سب مل کے ایک سلوات پڑھیں گے محمد جیسا ان پہ غضبناک ہوا. نبی ہے جناب یونس، کسی پہ نہیں. بچا کیا ہے؟ اب سنیے وہ کون ہے جناب یونس. 33 کم سنی کے عالم میں ہی اللہ نے نبوت پر مبعوث کر دیا. جب سے چھوٹی عمر میں تھے، ابھی کم سنی میں تھے کہ اللہ نے نبوت عطا. اور جب نبوت عطا کرتا ہے پاک پروردگار تو کیا کرتا ہے؟ جب نبوت دیتا ہے تو پھر اللہ نبوت بھی عطا کرتا ہے اور ہاتھ میں عذاب کا اختیار بھی دے دیتا ہے. اگر میری بات، نبی کو کیا کرتا ہے جب نبوت دیتا ہے؟ ہاتھ میں عذاب کا اختیار دیتا ہے. جب تک برداشت کر سکو قوم کی ستم ظریفیاں برداشت کر لینا. جب برداشت سے باہر ہو جائے یہ عذاب کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے. مجھ سے کہہ دینا میں تمہاری قوم کو برباد کر دوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مان کیا. اب جناب نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ 950 سال تک پتھر لگتے رہے، بددعا نہیں مانی. قبلہ ایک دن پتھر لگنا اور بات ہے، 2 دن پتھر لگنا اور بات ہے. یہ تو منہ سے کہنا آسان ہے. 950 سال منہ سے کہنا، 950 سال باہر نکلے، پتھر مار مار کے زخمی کر دیا، پورا بدن لہو لہان کر دیا. پھر آ کے گھر میں لیٹ گئے بستر، اٹھنے کے قابل ہی نہیں.
اتنے پتھر لگے ہیں جناب، ان کو کیا پوچھ ہی نہیں سکتے کیا صبح کیسے تبلیغ کے لیے جائیں؟ کہاں جائیں؟ نہ کوئی طبیب ہے نہ ڈاکٹر ہے، کیا پڑھے ہوئے؟ اب اللہ نے اہتمام کیا، ایک فرشتہ اترا آسمان سے اور فرشتے نے اپنے پر جو ہے نوح کے زخموں پر ملنا شروع کر دیا. وہ جیسے جیسے فرشتے کے پر زخموں پر لگتے گئے تو زخم مزمل ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، صحت مند، پھر صحت مند ہو کر وہ زخم پھر صبح تبلیغ کرنے چلے گئے. پھر اتنے پتھر لگے، پھر آ کر بستر پر گر گئے. پھر فرشتہ اتر کر آیا آسمان سے اور پھر پر مس کیے اور نبی کا بدن جو ہے اس کے زخم ٹھیک ہو گئے اور پھر تر و تازہ ہو گئے. یہ نبی ہے، نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام ہے. سمجھے مقام نبوت کیا ہے کہ نبی زخمی ہو جائے تو فرشتے کا پر جو ہے نبی کے بدن کا علاج ہے، اور اگر فرشتہ زخمی ہو جائے پیغمبر جو ہے نواسے کو سینے سے لگائے خوش ہیں کہ آواز آئی یا رسول اللہ میں جبریل ہوں اور یہ فطرس ہے. پروردگار عالم بالوں پر نوچ لیے گئے، انگ انگ میں زخم ہے جن سے خون رس رہا ہے. کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حسین کے کہوانے سے مس کر کے سال کے بعد کہا ہے اللہ اس قوم پہ عذاب نازل، اور ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ نے تو عذاب کی دعا مانگی، وہ تو رحمت کل ہے نا. اب یونس علیہ السلام آگے تبلیغی بتوں کو چھوڑ دو، اچھے کام کرو، برے کام چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو. قوم وہی جو قومیں نبیوں کی کرتی ہیں وہی کیا، جھٹلایا ان کو، پتھر مارے، پریشان کیا، یہ کیا وہ کیا. بہت سمجھایا، قوم نے کہا کہ اب ایسا کرو یونس کو قتل کر دیتے ہیں اور قتل کی سازش تیار کی. اب دیکھیے یاد رکھیے نبی کے پاس عذاب کا اختیار ہے، اس نے دے کر بھیجا. کب پالنے والے میں نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھے بدبخت، نہ تیری وحدانیت کے قائل ہوئے، نہ میری نبوت کے، نہ برے کام چھوڑے، نہ بت پرستی. اب ان پہ اپنا عذاب اتارا. اب تو انہوں نے میرے قتل کی سازش کر لی، اب ان پہ اپنا عذاب اتارا. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے یونس ایسا کرو، کہہ دو بدھ کے روز میں ان پر عذاب لا کر کھڑا کر دوں گا. یونس علیہ السلام آگے بڑھ کے بستی والوں سنو، کہہ دیا میں نے اپنے عزتوں والے رب سے، اب دیکھنا تمہارا بندہ کیا جھٹلایا نا تم نے مجھے، تو میں تو اس کا سچا نبی تھا، تم نے مجھے جھٹلایا. آ رہا بدھ کو عذاب تہس نہس ہو جاؤ گے، جل کے راکھ ہو جاؤ. بستی والوں کا جیسا مزاج تھا انہوں نے ویسے جناب یونس کے ساتھ دیکھ لیں گے آپ تمہارے عذاب کو، اور کیا نعوذ باللہ ایسی باتیں کر کے مذاق کرا. خیر یونس علیہ السلام لیجیے حضور علی، بدھ کا دن ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ عذاب کے بادل مشرق کی جانب سے آ کر کھڑے، در و بام لرزنے لگے، پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑنے لگے، درخت جڑنے لگے، باندھ پر مویشی بھیانک آوازیں نکالنے لگے. بستی والے اٹھے اور یہ کیا، بادلوں میں سے شعلے نکل رہے ہیں، پتھر برسنا شروع ہو گئے، اور آپ کی لپٹیں ہیں کہ جو زمین پہ پہاڑ درخت جھلسائے جا رہے ہیں. بستی والوں نے دیکھ کر کا غضب ہو گیا، ہائے ہم کیا کر بیٹھے، یونس تو واقعی سچے نبی تھے. میرا موضوع ذہن میں رہے، میرا موضوع ذہن میں تو بجا. اور یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے تو اللہ کے سچے نبی کو جھٹلا دیا. جو انہوں نے کہا تھا وہ تو دیکھو عذاب آ گیا.
جل جائیں گے. بچے ہمارے، عورتیں ہماری، گھر ہمارے، مویشی ہمارے، خاکستر آ گیا عذاب، سامنے عذاب. اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. ہائے ہم لٹ گئے، ہماری بستیاں لٹ گئی. ابھی عذاب ابھی اترا نہیں ہے تو یہ حالت ہو گئی ہے. جب اترے گا تو کیا بن جائے گا؟ خاکستر ہو جائیں گے، نشان مٹ جائیں گے. اور ان میں 2-3 جو تھے وہ ذرا سمجھدار تھے. انہوں نے کہا سنو سنو، ممکن ہے کوئی بچنے کی راہ نکلے. ارے انہوں نے کہا کہاں سے بچنے کی راہ نکلے؟ عذاب یہ آ گیا ہے، نبی ناراض ہو کر چلا گیا ہے کہ اس کے پیر پکڑ لیتے. یونس کے پیر پکڑ، وہ تو رہے ہی نہیں بستی میں. موسیٰ جی نے بہت جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. یونس تو ہے ہی نہیں بستی میں، اب کون بچائے گا؟ وہ سمجھدار تھے. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، اگر یونس نہیں ہے تو بچانے کے لیے بستی میں یونس کا بھائی تو ہے. تفاسیر معصوم پڑھ رہا ہوں. یونس نہیں ہے، نبی نہیں ہے، نبی کا چچا زاد بھائی تو ہے، بچا لے گا عذاب سے. سمجھداروں کی یہ بات بھولنی نہیں ہے آپ نے. دنیا والوں، اگر دنیا میں نبی نہ رہے تو یاد رکھنا عذاب سے بچانے کے لیے اس کا بھائی ہوتا ہے. ان کا نام ہے تنوجہ، جناب یونس کے چچا زاد بھائی. اور چلو توڑو، اس سے بڑھے گا. آپ بستی والے دوڑے. وہ وادی میں تنوجہ جو ہے جناب یونس کے چچا زاد بھائی، وہ بکریاں چرا رہے اور جا کے پیروں سے لپٹ گئے. ہمیں معاف کر دیجیے، واقعی آپ کے بھائی سچے نبی تھے. ارے ہم نے جھٹلایا، عذاب آ گیا، اب ہم مر جائیں گے، ہمیں بچا لیجیے. ہم نے آپ کے بھائی کو سچے دل سے نبی مانا، اس کے اللہ کو اللہ مانا. اب بتوں پر بھی لعنت کر رہے ہیں اور کبھی برے کام نہیں کریں گے، بس ہمیں بچا لیجیے. ہم جو ہے صمیم قلب کے ساتھ ہم ان پر ایمان لائے، ان کی نبوت پر ایمان لائے. تو روزہ لے کر کتنا سمجھایا تھا تمہیں، مگر تم نہیں مانے، ناراض کر دیا. کا یقین جانیے آپ کے پیر پکڑ کر عہد کر رہے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے بھائی کی نبوت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، جو پکا ایمان ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کے بھائی کے پیر پکڑ کر اختیار کیا جاتا ہے. تھک تو نہیں رہے میرے محترم صاحب؟ مسلسل قرآن کی آیات اور تفاسیر سن رہے ہیں، مسلسل ایک لفظ ادھر ادھر نہیں. گھبرائے تو نہیں ہے عنوان سے؟ میں راہ سے اپنا عنوان، اپنا جو موضوع ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بچا لیجیے، اور کوئی راہ نہیں ہے. آپ تنوجہ تنوجہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے سچے دل سے ایمان لے آؤ میرے بھائی کی نبوت پر، ٹھیک ہے. اب عذاب تو بالکل قریب ہے، سامنے عذاب ہے، کیسے بچا؟ تنوجہ نے کہا ایک کام کرو، تمہارے پاس جتنی بھیڑیں ہیں، جتنی بکریاں ہیں، ان بھیڑ بکریوں کو ان کے دودھ پیتے بچوں سے جدا کرنا. جتنی گائے ہیں، بھینسیں ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے شیر خوار ہیں ان سے جدا کرنا. جو مائیں ہیں، جو عورتیں ہیں جن کے بچے دودھ پیتے ہیں، ان کو بچوں سے جدا کرنا. ایک وادی میں چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو علیحدہ جمع کرو، ایک دوسری وادی میں ماؤں کو جمع کرو. بھیڑیں، بکریاں، گائے، بھینسیں، وہ عورتیں جن کے بچے، مائیں بچوں کو نہ دیکھیں، بچے ماؤں کو نہ دیکھیں. موسیٰ جی نے بھاولپور، انہوں نے کہا اس سے عذاب کا کیا تعلق؟ تو انہوں نے کہا سنو، جب بھیڑ بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، اونٹنیوں کے بچے، ماؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کو نہیں پائیں گے، بھوک سے بلکیں گے تو بلک بلک کر روئیں گے. ادھر جب حیوان اور انسان، جب مائیں بچوں کو نہیں پائیں گی تو تڑپ تڑپ کر روئیں گی. ایک وادی سے بچوں کے رونے کی آواز اٹھے گی، ایک وادی سے ماؤں کے رونے کی آواز اٹھے گی. جب یہ رونے کی آوازیں عرش پر جائیں گی، اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا.
میں اپنے روزے دار دوستوں کو زحمت تو نہیں دے رہا، اس کی رحمت کو جوش آ جائے، اس کی رحمت جلا دے۔ حضور یہ تفسیر ہے قرآن کی کہ جب رونے کی آواز جائے گی تو رحمت کو جو ایسا ہی کیا دوڑے ادھر بچے جمع کر ادھر، اب جو یہ بلتے اور وہ عذاب جو آ رہا تھا وہیں ٹھہر گیا، اور جہاں سے انگارے شعلے نکل رہے تھے وہاں سے گلاب کے پھول برس رہے، جہاں سے آگ برستی وہاں سے رحمت کی ہوائیں۔ کیوں جناب یہ کوئی شیعہ عقیدہ ہے جو پڑھ رہا ہوں؟ وہ جو شیعوں نے لکھا ہے، وہ جو سنیوں نے لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ پڑھ رہا ہوں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ ذہنیت جو کہتی ہے کہ رونا نحوست ہے؟ اے حضور، اے حضور علی، رونا نحوست نہیں ہے، اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو رحمت میں بدلنے کا ذریعہ ہے رونا۔ عذاب ٹھہر گئے، وہی رکے، وہ بستی والے خوشی سے شکر کے سجدے کرنے لگے، عذاب آیا، ایماندار ہو گئے سارے۔ حضرت یونس علیہ السلام باہر سے دیکھ رہے تھے، او آگے آیا، اب چلیے بستی بدبخت مجھے جھٹلانے والی۔ اب جو یونس نے دیکھا وہ تو عذاب رک گئے، وہ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تو سڑنا ہوا۔ ارے یونس علیہ السلام یہ کیا، اب کیا جاؤں گا بستی میں، وہ تو پہلے ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب گیا تو تانے دے کے مار دیں گے، کہاں ہے آپ کا عذاب، کہاں ہے تمہارا عذاب، یہ کیا ہو گیا؟ انہیں پتہ نہیں کہ وہاں گئے تھے دونوں جا کے، اب نہیں جا سکتے، کیا کروں، کہیں اور چل، سر جھکا چل پڑے، زمین ختم ہوئی، دریا، کشتی کھڑی ہوئی تھی، سواریاں بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکا کے آ کے جناب یونس کشتی میں بیٹھ گئے، سواریوں سے بھر گئی کشتی، ملاح نے لنگر اٹھایا، کشتی نے سطح آب پر سفر شروع کر دیا، چلتے چلتے دریا کے وسط میں کشتی پہنچی، جیسے دریا کے وسط میں کشتی پہنچی کہ سیدھی بھنور اٹھا اور کشتی بھنور کے اندر، ایک چکر آیا کشتی کو بھنور، دوسرا چکر آیا کشتی کے تختے ٹوٹنے کی آوازیں آئی، سواریوں نے خوف سے چیخنا شروع، مر گئے، موت آ گئی، موت آ گئی۔ ملاح کھڑا ہو گیا، ملاح نے کھڑے ہو کر کہا ٹھہریے، واقعی موت بالکل سر پر ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ آیا، میرے روزہ دور دوستوں سنیں، لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر ہماری کشتی میں بیٹھ گیا، اس کی وجہ سے وہ تو مرے گا ہی اور ہم سب بھی مر جائیں گے، یہ اس لیے بھنور اٹھا۔ یاد رکھیے گا کبھی زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی بھنور اٹھ جائے نا تو غور کر لیجئے گا کہیں ہم وہ غلام تو نہیں ہیں جو آقا سے منہ پھیر آئے ہیں۔ لہٰذا ملاح کہنے لگے، بڑے سمجھدار، لہٰذا سنیے، کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے دوڑ کر کشتی میں بیٹھا ہے، سنیے، اس غلام کو چاہیے کہ اپنے تئیں خود پانی میں گرا دے اپنے آپ کو اور مر جائے تاکہ دوسرے لوگ تو بچ جائیں، وہ اپنے آپ کو خود گرائے پانی میں، دریا اور لوگ کی بھنور دیکھ کر دل دہل جائے۔ اب حضور ہم جیسے ہوتے تو یوں کر کے دبک کے بیٹھ جاتے کہ ہم پہ کوئی نظر نہ پڑ جائے، لیکن یاد رکھیے گا نبی ہوتا ہے۔ کھڑے ہو گئے یونس علیہ السلام، کہنے لگے ہاں میں ہی وہ غلام ہوں جو آقا سے بھاگ آیا، میں ہی وہ غلام ہوں جو آقا سے بھاگ آیا ہوں، میں گرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھہریے ٹھہریے جناب، کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کیجئے، ہمیں کیا پتا کہ
آپ کوئی غلام ہیں یا نہیں ہے، کیا پتا کہ آپ ہمیں بچانے کے لیے اپنی قربانی دینے پہ تل گئے ہوں، آپ مر جائیں، آپ کا قتل کا گناہ ہمارے اوپر ہے۔ ہمارا طریقہ نہیں ہے ملک کا، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، ہم قرہ ڈالیں گے، جس کے نام قرہ نکلے گا اس کو خود اٹھا کے تک پانی میں پھینک دیں گے۔ 3 بار قرہ ڈالا گیا، تینوں بار قرہ جناب یونس کے نام نکلا۔ میرے ساتھی ساتھ ہیں، دیکھیے کوشش کر رہا ہوں کہیں میں مشکل پہ نہ ڈالوں اپنے سننے والوں کو، کوشش کر رہا ہوں کہ مفاہیم ایسے ہیں۔ قرہ 3 بار یونس نے انہوں نے اٹھایا یونس نے اور مچھلی اور وہاں پانی میں پھینک دیا اور نیچے نیچے چل رہی ہے مچھلی، نیچے نیچے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بالکل کشتی کے ساتھ ساتھ اس نے منہ اور سیدھے مچھلی کے پیٹ کے اندر، منہ بند کر پیٹ کے اندر، اللہ اکبر، سیدھے مچھلی کے اندر۔ مولا امیر المومنین سے پوچھا یا علی وہ کون، یہودی عالم آیا، کہنے لگا یا علی وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو سیر کرا رہی تھی؟ فرمایا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس تھے، یعنی مولا نے بتایا وہ مچھلی کا پیٹ جناب یونس کے لیے اللہ قبر تھی۔ اب کیا کہا قرآن نے کہا کہ میں نے مچھلی کو حکم دے دیا، معصوم کہ اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ مچھلی یونس مہمان ہے تیرا، تیری غذا نہیں ہے۔ اللہ اس کی عزت اور اس کی طاقت تو دیکھیں، معدے کے اندر ہے تو جو چیز معدے میں جاتی ہے معدہ اس کو تحلیل کر دیتا ہے، مگر اس کی طاقت تو دیکھیے، زندہ مچھلی ہے، ہر انگ انگ پر اس کا کنٹرول چل رہا ہے۔ خبردار خبردار، ہاں تیری غذا نہیں ہے، تیری غذا نہیں ہے۔ اب مچھلی کیا ہے، سنیے گا حضور عالم آ گیا اس جگہ پر جس کا آپ سے وعدہ کیا، اور وہاں بیٹھے ہیں اور مصلی بچھا لیا نمازی نے، سمجھے کیا مصلی بچھایا یونس نے مچھلی کے پیٹ میں، کیا بات کی ہے، وہی سرنامہ کلام میں آیت پڑھی لا الہ الا انت۔ کہاں پڑھا ہے؟ لا جی بنے لا الہ الا انت۔ اچھا جو میں نے کہا نا کہاں پڑھا ہے، بہت صحیح فرمایا مچھلی کے پیٹ میں۔ آج بھی سر اس کے بارے میں قرآن نے کیا بات کی کہ کہاں پڑھنا، حبیب یاد کرو مچھلی والے کو جس نے مجھے گھپ اندھیروں سے پکارا۔ ظلمات اندھیروں میں، اندھیرا کہنا چاہیے تھا، اندھیرے سے، اندھیرا نہیں کہا، بلاغت قرآن پہ قربان جائے، اندھیروں میں سے، اندھیرا ہونا چاہیے تھا لفظ، اندھیروں، یہ بلاغت قرآن ہے۔ اندھیروں میں سے کیوں؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، پانی کی گہرائیوں کے اندھیرے الگ ہیں، اندھیروں میں اندھیرے ہیں، وہاں سے پکار رہا ہے۔ پتہ ہے قرآن میں یہ آیت کیوں نازل کی؟ یاد کرو اس نے مجھے اندھیروں میں سے پکارا، ہمیں بتانا چاہتا ہے مجھے پکارتے وقت پریشان نہ ہونا، میں اس کی سن لیتا ہوں، اندھیروں میں ہے، کیا پکارا، کیا لا، یہ بھی اللہ نے بتایا، ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ جناب یونس کیا پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، تو پاکیزہ ہے، تو بے عیبی بیان، تو پاکی بیان، تو بے عیب ہے، تو پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی تو ہوں جو ظالموں میں سے ہو گیا۔ سنیے گا، اب راز پڑھنے لگا حضور آیا، میں ہی تو ہوں ظالموں میں، یعنی میں ہی کر بیٹھا اپنے نفس پہ ظلم، اور میں نے کہا کہ اتنا ناراض کسی سے نہیں ہوا جتنا یونس سے ہوا۔ پتہ ہے کیسے؟
ایک بات تو یہ سنیے کہ میں ہی تو ہوں جو اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا ہوں. دوسری آواز دے رہا ہے, ارشاد فرما رہا ہے اگر یونس وہاں یہ تسبیح نہ پڑھتا نا, قرآن ہے, اگر یونس تسبیح نہ پڑھتا تو میں یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اب یہ بات ہے اس کو سمجھیے جناب, حضور اس کو سمجھیے, یعنی غصہ دیکھیا, غصہ دیکھیا. اگر یونس, ذرا پلیز اس غصے کو سمجھیے, یعنی نہیں ملے گا آپ کو اتنا غصہ کسی پر, اللہ کا غصہ اتنا نہیں ملے گا کسی پر جتنا یونس پر ہے. میں کیا کرتا, مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتا. یہ آیت ہے, حدیث نہیں ہے, روایت نہیں ہے, یہ آیت ہے قرآن کی کہ میں یونس, اگر تم یہ تسبیح نہ پڑھتے تو میں, اللہ اتنا غصہ تو کسی پر آیا ہی نہیں. کس میں رکھتا مچھلی کے؟ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے تو مچھلی بھی زندہ رہتی نا. جمعے کا دن ہے, مچھلی بھی بول دیجئے نا. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں صبح قیامت تک زندہ رہتے, مچھلی بھی زندہ رہتی. حضور اتنا تو انصاف کیجئے, جو پاک پروردگار مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے وہ ہم شیعوں کے 12ویں امام کو قیامت تک. بیٹوں کو شہ زندگی والی اولاد عطا کرے. اتنی ناراضگی, ڈاکٹر صاحب کی اولاد کو اللہ خوشیاں دے. مرحوم سید علی عباس بخاری صاحب, مولا ان کے درجات بلند کرے. ان کے والد صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے. ان کے والدہ, ان کے درجات بلند کرے. آپ نے دیکھا اتنا غصہ, اس کو اندازہ لگا, دیکھا نہیں نا, صحیح نظر نہیں آ رہا, اتنا جلال, اتنا غصہ, اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا, اس کا اتنا غصہ. میں مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھتا. مارنے والے ہوا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. بھائی اتنا غصہ, اور کس بات پر یہ پتہ ہی نہیں. ذرا سوچیے تو اتنا, یا تو اب طے کریں, اس سے پہلے کہیں دیکھا اتنا غصہ کہ میں مچھلی کا کھیل تھا, مچھلی کا پیٹ. اللہ مان, اللہ مان, مچھلی کا پیٹ کھیل نہیں تھا. جس ٹائم مچھلی نے اگلا ہے نا, بروایت 40 دن دریا کے کنارے, تو قبلہ یہ جو کھال ہے نا اور یہ بال کچھ بھی نہیں تھے. حکم تھا تیری غذا نہیں ہے اس پر. میرے پیچھے والے لوگ بیٹھے ہیں, ایسے ہی نہیں رکھے ہیں قرآن میں یہ واقعہ, اس نے نہیں رکھے ہیں, یہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے عزتوں والا رب, اور ہم رمضان کے جمعے میں اسے سمجھنا چاہ رہے ہیں. تیری غذا نہ بال نہ کھا, کچھ بھی نہیں. وہ اندر سے سب جیسے زخم نہیں ہوتا, گر گئے کنارے پر آ, یعنی پورا بدن گویا ایک زخم. بھائی کھا بھی نہ رہے, اوپر سے چلچلاتی دھوپ, اوپر سے زخم, ہلنے کے قابل نہیں تھے کہ اٹھ کر کے آگے چلے جائیں, پیر ویر سب گر گئے. جی جی گر گئے. یہ تھی مچھلی کے پیٹ. تمہیں پتہ ہے کیا ہوا, وہیں سے نا ایک کدو کی بیل نکل آئی. لوکی ہوتی ہے, لوکی, لوکی, لوکی کھائی نا, لوکی کے پتے ہوتے چوڑے چوڑے بڑے بڑے, وہ یہاں سے بیل ہے جہاں لیٹے ہوئے, وہ نکلی ہوتے پھر بڑی ہو گئی. اور ایک کوپل جو ہے نا, اس کی کوپل, وہ آگے یونس علیہ السلام کے منہ پہ لگ گئے, اس کا رس چوسنے لگے. ارے وہ رس چوسنے لگے, اور وہ جو پتے
چھایا ہو گیا, اس کے بدن پہ چھاؤں ہو گئی, تو وہ چلن جو تھی نا زخموں کی وہ ٹھیک ہو گئی, ٹھنڈک پڑ گئی. اس میں لیٹے رہے, 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, 4 دن, 5 دن گزرا. تو اچانک دیکھا اب بدن ٹھیک ہو گیا, یا دھوپ پڑ گئی, آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ جو پتا تھا نا کدو کی بیل کا, وہ پتا جل گیا, دوسرا پتا بھی جل گیا پیچھے. اور یہ کیا ہو گیا کدو کی بیل ہری بھری, جو جڑ کی طرف دیکھا تو وہ بدبخت دیمک ہوتا نا کیڑا, وہ سوئی کی نوک جتنا کیڑا نہیں ہوتا, دیمک جانتے ہیں, دیمک ہی کہتے ہیں نا, جی دیمک, وہ دیمک جو سوئی کی نوک جتنا کیڑا ہوتا ہے, دیمک لکڑی کھا جاتا ہے, وہ کدو کی بیل جو تھی نا اس کی جڑ کے اندر لگ گیا اور وہ کیڑا جڑ کو کھا گیا. جب جڑ کو کھا گیا تو کدو کی بیل خوش ہو گئی. یونس نے کہا پالنے والے دیکھا کتنا ظالم ہے یہ دیمک, یہ کیڑا, میرے اللہ کتنا ظالم ہے, ہری بھری بیل کو کھا گیا, خوش کر دیا. پالنے والے کتنا ظالم ہے یہ. آواز قدرت ہے, یونس یہ کدو کی بیل تو نے لگائی تھی. پانی تو نے دیا تھا, اس پہ ریاست تو نے کی تھی, پانی سے سچائی تو نے کی تھی. نہیں میرے اللہ. تو نے دیکھ بھال کی, نہیں میرے اللہ. بیج تو نے ڈالا, نہیں میرے. یونس جس کدو کی بیل کا بیج نہیں ڈالا, پانی نہیں دیا, حفاظت نہیں کی, ریاضت نہیں کی, اس کے چل جانے پر اتنا دکھ ہو رہا ہے, اور جن کے لیے بدوا کر کے آ گیا یونس, میرے بندے اس لیے نہیں ہیں کہ میں پیدا کروں اور تم بددعائیں کر کے ہلاک کرتے رہو. اور تو یہ کیا سوچ رہا تھا کہ بددعا پہ میں نے تجھے کہہ دیا تھا تو عذاب ان پہ گرا کیوں نہیں. سن یونس, تیرے قانون ہیں, میں جانتا تھا ان پہ کیا وقت آنے والا ہے, کہاں جانے والے ہیں, کہاں معافی مانگنے والے ہیں. میں نے تجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ عذاب گرا دوں گا, میں نے وعدہ کیا تھا عذاب لا کے کھڑا کر دوں گا. میں نے عذاب کھڑا کر دیا, وہ مومن ہو گئے. میرا عذاب دیکھ کر, میرا عذاب دیکھا وہ مومن ہو گئے, اوپر عذاب کھڑا ان کے سر پر اور وہ مومن ہو گئے. تو مومن ہو گئے, پھر میں عذاب کیسے گراتا. انہوں نے تیرے بھائی کے پیر پکڑ لیے, سب مومن ہو گئے پکے, تیری راہ میں پلکیں بچھا کر بیٹھے ہیں, ان کے پاس وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے. اتنا جلال کسی پہ نہیں, اتنا غصہ کسی پہ نہیں, قیامت تک پتہ نہ چلتا اگر کوئی امام زین العابدین سے سوال نہ کرتا. تقریر تمام ہو گئی, فضائل کیا تھا, جہاں جہاں تشریف فرمائے, میں نے زحمت دی آپ کو. کوئی سوال نہ کرتا, پتہ ہی نہ چلتا کہ واقعہ کیا ہوا. چوتھے امام سے سوال کیا گیا. کتاب کا نام ہے سوال عوام کے, جواب امام کے. علامہ احمد قاضی طباطبائی کی کتاب ہے. 14 جلدیں ہیں اور یہ 4تھی جلد سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, ترجمہ بھی موجود ہے. توجہ ہے حضور. راز پڑھنے لگا ہوں جس کا وعدہ کیا. فرزند رسول بتائیے یہ واقعہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یونس سے کون سی ایسی خطا ہوئی تھی. سیدھی سیدھی بات تھی, تو یہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتا اگر یہ نہ پڑھتا. لا الہ الا انت سبحانک انی, اگر یہ نہ پڑھتا تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اتنا غصہ تو کسی میں نہیں. معصوم, مولا فرمائیے وجہ کیا ہے. توجہ.
مفصل لے کر آئے ہیں اور راوی ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے، ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، عبداللہ بن عمر، وہ چوتھے امام سے سوال کر، اب تو بات راوی سمجھ میں آ گیا، چوتھے امام سے سوال کر، فرمایا سننا چاہتا ہے یا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے؟ یا آنکھوں سے؟ اللہ کیسا معصوم سمجھ لیں، مزاج کیا ہے اس کا، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے؟ بات چل، مفسر تم آنکھوں کو بند کرو، بند نہیں، اپنا پٹکا امامہ اتار کے اپنی آنکھوں پہ باندھو، تم بھی ابن عمر آنکھوں پہ پٹکا باندھو، اپنا آنکھیں بند کر لیں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جیسی کا معصوم نے کہا آنکھیں کھولو، جیسی ہم نے آنکھیں کھولی پیروں سے زمین، ہمارے سامنے موجیں مارتا ہوا سمندر تھا، تو میں نے کہا فرزند رسول مجھے کچھ ہو گیا تو میرا خون آپ پر، یہ میں کہاں آ گیا، یہ تو سمندر کے کنارے، ہم غرق نہ ہو جائیں۔ معصوم نے کہا ٹھہرو، راز بتاتا ہوں کہ یونس سے وہ کون سی خطا ہوئی جس پر اللہ کو اتنا غصہ آیا، کسی پر نہیں آیا، کون سی خطا ہوئی تھی، وہ راز بتانا چاہتا ہوں، سنو وہ راز کیا۔ ایک مرتبہ معصوم نے کہا اس سمندر میں وہ مچھلی کہاں ہے جس کا نام ہم نے یونس کی مچھلی رکھا ہے؟ یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ مچھلی کہاں ہے جو یونس کی مچھلی ہے؟ تو یہ راوی کہتے ہیں، مفسر بھی اور ابن عمر کہتے ہیں ہم سمندر کی جانب کہ یک سمندر میں تلاطم پیدا اور ایک وحشتناک منظر تھا کہ سطح آب پر پانی میں سے ایک ایسا وجود ظاہر ہوا جو عظیم پہاڑ کے اوپر، جیسا عظیم پہاڑ ہو ویسی ایک مچھلی نکلی، پہاڑ نہیں ہے نا، روایت میں پڑھیے جیسے عظیم پہاڑ، بڑا پہاڑ ہوتا ہے، ایسی مچھلی پانی میں سے باہر، اور معصوم کے سامنے تسلیم ہو، امام کے سامنے تسلیم ہو، ٹھیک ہو گیا۔ معصوم نے کہا ان کو بتاؤ کہ واقعہ کیا تھا، یونس ہزاروں سال پرانی بات، معصوم تھا یونس کا واقعہ، وہ ابھی واقعہ کیا تھا، واقعہ کیا تھا، اور تو ابھی تک زندہ کیسے ہے، اور واقعہ کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا فرزند رسول آپ پہ قربان جاؤں، اس کا لفظ سنیے، اے میرے سید، اے میرے سردار، جو لفظ پڑھ رہا ہوں اسے نوٹ کیجئے گا کہ اس سے ہٹ کے لفظ تو نہیں بول دیا، انشاءاللہ ایک لفظ ایسا نہیں ہوگا جو آپ وہاں کی عربی عبارت سے ہٹ کر پائیں گے، اللہ مصعب تشریف فرمائیں، ایک ایک لفظ، اے میرے سید، اے میرے سردار، اللہ نے مجھے طولانی زندگی دی ہے، اسی دن کے لیے زندگی دی ہے کہ آپ کے دعوے کی دلیل بن سکے۔ کہنے کی واقعہ یہ تھا کہ یونس آ کے بیٹھ گئے کشتی میں، جب کشتی میں یونس آ کے بیٹھے مجھے حکم ہوا اللہ کا کشتی کے ساتھ چل، میں کشتی کے ساتھ چلی، پاک پروردگار عالم نے میرے اور یونس کے درمیان کشتی کے پھٹے اور باقی بیٹھے ہوئے مسافروں کو تحلیل کر دیا، ہٹا دیا، میری سماعت کو تیز کیا، میں یونس کے سانس کی آواز بھی سن رہی تھی اور یونس کے ہلتے ہوئے کرتے کی حرکت کو بھی دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھ رہی تھی یونس کیا کر رہا تھا، میں آواز بھی سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ چل رہی تھی پروردگار۔ پھر یکایک اے فرزند رسول، آدم سے لے کر صبح قیامت تک، سنیے گا، آدم سے لے کر ہر نبی تک
اللہ نے ہر نبی سے میثاق لیا ہے. میثاق لینے کے عہد مختلف ہیں. کسی سے کہاں میثاق لیا, کسی سے کہاں. یونس سے اللہ نے میثاق اس وقت لیا جب کشتی میں بیٹھ گئے. میثاق لیا, آواز آ رہی تھی, میں وحی کے آواز کو سن رہی تھی, اس کے حکم کے ساتھ آواز آ رہی تھی, یونس میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہو. کشتی چل رہی تھی, اطمینان سے یونس بیٹھے تھے, سواریاں بیٹھی تھی, میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. آواز قدرت ہے, یونس مجھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو. حضرت علامہ احمد قاضی طباطبائی کی کتاب سوال عوام کے جواب امام کے 4 جلد ہے. اردو ترجمہ بھاولپور سے بھی مل جائے گا, ملتان, لاہور, کراچی سے مل جائے گا. اور اگر بہت مشکل ہو, اس وقت یہاں بہاولپور میں وہ کتاب میرے پاس محفوظ ہے. آپ اگر چاہیں دیکھ بھی سکتے ہیں, فوٹو بھی وغیرہ اس کے لے سکتے ہیں, فوٹو اسٹیٹ بھی کرا کر لے سکتے ہیں. اس وقت بھی میرے پاس کتاب موجود ہے, عربی متن بھی ہے, اردو ترجمہ بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نہ گھبرائیے گا کہ پتہ نہیں کہاں کی کتاب ہے, کب ملے گی, نہیں ملے گی. اس وقت میرے پاس موجود ہے, ابھی یہاں پر موجود ہے. جناب عبدالحاظمی صاحب کے گھر پر میرے پاس کتاب موجود ہے. توجہ ہے, بتا مچھلی 4 امام پوچھ رہے ہیں, مفسر بھی سن رہے ہیں, عبداللہ بن عمر بھی سن رہے ہیں. سمندر کا کہنا کیا ہوا تھا کہ اللہ کو اتنا غصہ آ گیا کہ کسی پہ نہیں, کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ. مچھلی نے کہا میں دیکھ رہی تھی کہ یونس جب کشتی میں بیٹھے, اللہ نے کہا میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہو. یونس نے کہا کیوں نہیں میرے معبود, تو میرا برحق پاک پروردگار, میرا خالق, میرا مالک ہے, میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں. اے یونس میرے آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہو؟ ہاں ہاں میرے اللہ, بے شک تو وحدہ لا شریک ہے, آخری نبی, ہمارا سردار ہے. اے یونس میرے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو؟ اے یونس میرے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو. یہ بات ہے بھیا, بات ابھی نہیں, بیٹھ بھائی جان بے ترتیب ہو جائے, وہ بے ترتیب ہو جائے گا, وہ بابا بے ترتیب ہو جائے گا. اے یونس مجھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو؟ مجھ اللہ کی وحدانیت کا, ہاں میرے اللہ, تم وحدہ لا شریک ہے. 4 امام فرما رہے ہیں, 4 امام علامہ احمد قاضی طباطبائی لکھ رہے ہیں, سوال عوام کے جواب امام کے 4 جلد ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے. یونس, مچھلی کہہ رہی ہے, میں سن رہی تھی, یونس نے کہا بے شک تو وحدہ لا شریک ہے. یونس میرے آخری نبی کی, میرے محبوب کی نبوت, بے شک وہ ہمارا تاجدار ہے, وہ خاتم النبی ہے. یونس میرے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو؟ کہا بے شک وہ ولیوں کا سردار ہے, ہمارا ولی ہے. مچھلی چپ ہو گئی. مفسر نے بھی دیکھا, ابن عمر نے بھی دیکھا, سارے معاملات تو ٹھیک ہے, پھر یہ اللہ کی پکڑ کیسے آئی, یہ ہوا کیا؟ 4 امام نے کہا مچھلی تو سب کچھ ٹھیک ہے, وہ بات کہاں ہے کہ اتنا ناراض ہو گیا؟ کہا میں آپ پر صدقے جاؤں, فرزند رسول نہیں تو بتانا ہے. جیسے کشتی میں بیٹھے, اللہ نے کہا یونس میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہو؟ کہا ہاں تو وحدہ لا شریک ہے. میرے مصطفیٰ کی نبوت کا, کہا بے شک وہ تاجدار انبیاء. میرے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو؟ کہا بے شک وہ ولی ہے ہمارا. تو مچھلی نے کہا جب یونس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, فوراً جب رسول اللہ کی نبوت کی بات آئی, فوراً نبو کی نبوت کا, جب ولایت علی کی بات آئی, اقرار کیا یونس نے, مگر چشمے زدن کے وقت کے مطابق چپ ہو گیا. چشمے زدن کے برابر, چشمے زدن کے برابر, بسم اللہ, چشمے اقرار کیا, یہ نہیں کہ انکار کیا, اقرار کیا. میں بار بار حوالہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, اقرار کیا یونس نے, مگر جس طرح فوراً وحدانیت کا اقرار کیا, جس طرح فوراً نبوت رسول کا اقرار, علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں, یہ جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہیں نا ایسے, چشمے زدن کے برابر رکے, اور پھر کہا آگے میں ولایت علی کا, اور
اللہ نے کہا یونس میرے علی کی ولایت کو قبول کرنے میں یہ چشمے زدن کی دیری جیسے کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جیسے کا میرے نبی کی نبوت بے شک تیرا محبوب ہمارا سردار ہے اور جیسے کہا علی کی ولایت کا اقرار چشمے زدن کے لیے یونس رکے چشمے زدن کے لکے مچھلی کہتی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا مچھلی یونس کو نگل لے نکل لے اب نکلے جب پیٹ میں تو اب آواز آ رہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے یاد رکھے سب سے بڑا ظلم ہے ولایت علی کو ٹھکرا دیا صادق علیہ السلام محدث کبیر حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب امالی میں معصوم نے فرمایا کبھی پریشانی آ جائے تو اس کی بارگاہ میں پڑھ لینا لا الہ الا انت سبحانک ٹھیک ہے کہتے ہیں جیسے یہ آیت آتی ہے تو اللہ پھر اگلی آیت میں وعدہ کرتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ میں مومنین کو اسی طرح راحتیں عطا کرتا ہوں اسی طرح کامیابیاں عطا کرتا ہوں میرے محترم سامعین میرے عزت مآب سامعین جس کی ولایت کے بغیر حضور علی وہ نبیوں پر غضبناک ہو جاتا ہے ہائے افسوس نہیں ہے کہ مسجد کوفہ ہے اور بہت زیادہ ناانصافی ہو جائے گی اگر میں گزرے ہوئے کل کے دن کو فراموش کر کے باولپور سے چلا جاؤں جی کل کے گزرے ہوئے دن کو فراموش کر کے چلا جاؤں تو بہت ناانصافی ہو جائے گی آپ کو ایک بات بتاؤں آپ حضرت علی کو یوں بھی پکارتے ہیں نا یا ابو تراب مولا کو بہت پسند ہے یا ابو الحسن مولا آقا مشکل کچھ ایک اور بات بتاؤں جو علی کو بہت پسند ہے ایک علی کا خطا ایک علی کا ٹکا مولا کو بہت پسند ہے پتہ ہے وہ کیا ہے یا علی کو پکارنا تو اس طرح یا قرۃ العین خدیجہ جی ہاں جناب پیغمبر اسلام کے جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو جناب خدیجہ کی گود جو تھی وہ اجڑ گئی تھی رسول اللہ کے بیٹے کا گود اجڑ گئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سب ماؤں کے بچے سلامت رہیں گودیں آباد رہیں لیکن ماں کے لیے قیامت ہو جاتی ہے گود کے بچہ نہ رہے خدا نہ خاصہ پتہ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گود میں آگ لگ جانا گود میں خدا سب کی گودیں بھری رکھے سلامت رکھے اس کو کہتے ہیں گود میں بچہ نہ رہے تو گود میں آگ آپ سمجھے جناب خدیجہ کی گود میں آگ لگ گئی تھی پتہ پھر کیا ہوا جناب فاطمہ بنت اسد نے کعبے سے لا کر اپنا علی جناب خدیجہ کی گود اور جناب خدیجہ نے مولا علی کو پالا ہے
اس لیے کہتے ہیں یا قرۃ العین خدیجہ، یا علی آپ وہ ہیں جو جناب خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ کل اس بی بی کی شہادت کا دن تھا جو محسنہ اسلام ہے، جس نے علی کو پالا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ میں نے مولا کائنات کی ولایت پر فضائل کو کامل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بانی اور میرے سننے والے مجھے اجازت دیں، میں نے وقت آپ کا لے لیا ہے، روزے میں میں نے زیادہ وقت لیا، کچھ 1 گھنٹے سے زیادہ ہوا چاہتا ہے، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں 2 جملے اس شہزادی کے بارے میں کہ جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لوٹا دیا۔ قبلہ باتیں کرنا آسان ہے، جس کے منہ میں زبان ہے وہ باتیں کر سکتا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، انصاف سے بتائیے گا، لسٹ لے کر آئیے گا۔ بڑا شوق ہے آپ کو لسٹ لانے کا کہ انہوں نے یہ دے دیا، انہوں نے لوٹا دے دیا، انہوں نے پیالہ دے دیا۔ ذرا لسٹ لے کر آئیے گا اور اتنا بتائیے گا کہ جناب خدیجہ کا مال اتنا تھا کہ جناب خدیجہ کو چھوڑ دیجئے، جناب خدیجہ کی گھر کی جو سینکڑوں کنیزیں تھیں، وہ جو لباس پہنتی تھی اس لباس میں سونے کے تار ہوتے تھے۔ یہ تاریخ لکھ رہی ہے، کوئی شیعہ کہانیاں اور قصے نہیں ہیں، جا کر پڑھ لیجیے عرب کی تاریخ کہ جناب خدیجہ اتنی مالدار بیوی تھی کہ ان کی جو نوکرانیاں کنیزیں تھیں ان کے لباس میں سونے کے تار ہوتے تھے، سونے کے تار۔ عزادارو، جب شیب ابی طالب سے بستر پر آئی ہیں تو 3 سال ایک کرتے میں گزارے تھے خدیجہ۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی شیب ابی طالب کی زیارت کر کے آیا ہوں، میں وہ گھاٹی دیکھ کر آیا ہوں، میں وہ جناب خدیجہ کا جو محل ہے، اب تو وہ مروا جو پہاڑی ہے اس کے گنبد کے نیچے آ گیا ہے، لیکن جو وہ گھاٹی ہے اب بھی محفوظ ہے۔ جناب عبدالحاج صاحب بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ حضور اس گھاٹی میں یہ ملکہ، یہ شہزادی کہ پورا عرب جس کا مقروض تھا، 3 سال اس طرح گزارے ہیں کہ درختوں کے پتے توڑ کر اور مٹکے میں ڈال کر آگ جلا کر پانی بنایا جاتا تھا اور وہ پانی پیا جاتا تھا۔ 3 سال کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور پتہ ہے ساری رات جناب خدیجہ اور ابو طالب پیغمبر کا پہرا دیتے تھے کہ کہیں سے کوئی تیر آئے تو ہم مارے جائیں، اللہ کا نبی اتنی اذیتیں دیکھی ہیں اس 3 سال شعیب ابی طالب نے کہ پھر اس کے بعد نہ جناب خدیجہ زندہ رہی نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے۔ عزادارو، ملکہ العرب بس کے شعیب ابی طالب کے فوراً بستر پر آ گئے، پھر اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، اور پیغمبر نے آ کر اپنا دست مبارک پیشانی پر رکھا تو آنکھیں کھول کے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، میرے والی، کنیز سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے۔ تڑپ تڑپ کے روئے، اے خدیجہ، تم نے تو میری اس وقت تصدیق کی تھی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، تو نے مجھے اس وقت مال دیا کہ جب میں مفلس تھا۔ ایسے نہ کہو خدیجہ، تمہارے بڑے احسانات ہیں۔ آج میں تب ایک جملہ پڑھا، وصیت پتہ کیا کرتی ہے؟ وصیت دیکھیے، وصیت میں کہتے ہیں میرے والے، میری وصیت یہ ہے، یہ پھٹے ہوا کرتا تھا نا، کھجور کے پتا، کھجور کا پتا، کھجور کے پھٹے ہوئے کھجور کے پتے سے گرا لگا کے کرتے پہ پیمن لگا، کھجور کے تو کہتی کیا وصیت، کہتی ہے میرے والی، میری وصیت یہ کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کسی کرتے میں دفن کر۔ آپ کو اللہ جزائے خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر، آپ کی دعاؤں کو یہ عبدالحاج صاحب کی فرمائش ہے کہ شہزادی کا تذکرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے دونوں احکامات مانے، میں نے بانیان کا بھی اور مجھے اسی کرتے میں اب اس پہ بحث ہوئی،
اس پہ ایک باریکی سے بحث سنو کہ جناب خدیجہ نے یہ کیوں کہا رسول اللہ سے کہ مجھے اس کرتے میں پتہ ہے کیوں؟ جناب خدیجہ جانتی تھی کہ میرا کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وصیت اس لیے کر دی کہ اللہ نے کہا نبی میرے کفن خریدنے کی زحمت میں نہ پڑ جا، کسی سے قرض نہ مانگے، کہنے کہ مجھے اسی کو بہت سر اتھر اٹھا کر رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگا دیا، سینے سے لگا دیا اور سینے سے لگا کر تیرے بڑے احسان کرتی، تیرے بڑے احسان۔ ارے خدیجہ کوئی تو نسلی تیری پاکیزہ بیٹی سے چل، میں تو کہا میرے والد بس میں چاہتی ہوں میری بچی کے لیے کچھ، میری بچی جو ہے میری آنکھوں کا تارا، میرے والد میری خدمات کا صلہ، کوئی اجر میری بچی کو مل جاتا۔ میرے نے دیکھا حیران ہو کر دیکھا، بچی خمار کرو گے، ہمیں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بیٹی زہرا کا نام لیا، چیخ مار کے روئے، کہنے جو تم نے اجر کی بات کی ہے دیکھنا چاہو گی اجر کیا؟ خدیجہ یہ میری انگلیوں کے درمیان دے، میری انگلیوں کے درمیان دے۔ عزادارو ایک مرتبہ دیکھ کے کہتی ہیں میرے والی یہ دروازے پر لکڑیاں ہیں، میں نے پڑھ لیا یہ دروازے پر آگ جل رہی، میرے والی کسی کے رونے کی آوازیں اور ان سوال نتیجہ کی میرے عبادتوں کو قبول کرے، آپ کے روزے قبول ہو، بیماروں کو شفا ہو، پوری کریں، پوری جی جی۔ اچھا میرے والی یہ دیکھا کیا دیکھا؟ کہا میرے والی محراب ہے مسجد کا، اور مسجد کا محراب خون سے رنگین ہے، میرے والی کوئی سر پکڑ کے بیٹھا، خون کے فوارے آ رہے ہیں اور زخمی کہہ رہا ہے فستو میں رب الکعبہ کا پہچان خدیجہ یہ تیری گود کا پالے والی ہے، زہرا رو تلوار سے زخمی۔ اچھا میرے والی کہا نہیں خدیجہ ذرا اب دیکھ، کیا دیکھتی ہو؟ کہا قربان جب وہاں پر ایک جنازہ گھر سے نکلا، میرے والی وہ جنازہ جا رہا ہے اور جنازے پر تیروں کی بارش ہے اور مرنے والے کی بہنیں بال بکھرائے رو رہی ہیں۔ کہا خدیجہ یہ تیرا بڑا نواسا حسن ہے۔ اچھا میرے والی بس دو جملوں کی زحمت ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ کامل کریں ورنہ میں چھوڑ دیتا۔ اچھا میرے والی کہا خدیجہ اب میری انگلیوں کے درمیان یہ آخری وقت ہے جناب خدیجہ کا، کیا کہا میرے والی جلتا جھلستا صحرا، لاشیں بکھرے ہوئے، ایک غریب زخمی پڑا ہوا اور مناظر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، گلا کاٹنے کے لیے قاتل آگے آ رہے ہیں اور پولیس کا واری وارث نہیں رہا ہے کہ خدیجہ تیرا حسین، یہ کربلا کا میدان ہے، یہ تیرا حسین ہے۔ آخری جملہ مجلس تمام، مجلس تمام، مجلس تمام، داران حسین، عزاداران حسین آپ سے اور شہزادی سے معذرت کہ مصائب میں یہ پردہ ہٹا نہ سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ مصائب کی منزلیں جو ہیں اپنی نہج پہ برقرار رہیں۔ بس آخری جملہ سنیے،
آخری جملہ سن، میرے والی یہ میرا اجر ہے، یہ میرا اجر ہے۔ کہا ختیجہ ایک منزل رہ گئی، مگر مرنے سے پہلے مر نہ جانا۔ کہا وہ کیا؟ کہ میری انگلیوں کے درمیان سے بس دیکھا تو جناب خدیجہ نے منہ پیٹنا شروع کیا، منہ پیٹنا۔ کہا خدیجہ کیا ہو؟ کہا میرے والی یہ تو میں خدیجہ بازار میں آ گئی، یہ تو میں خدیجہ بازار میں۔ رسول نے کہا خدیجہ تو نہیں، یہ تیری شکل والی تیری نواسی زینب ہے، وہ تو بیگم ہوتا وہ شام کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ میرے اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ غم حسین میں جو آنکھیں اشکبار ہیں، سوائے غم مظلوم کربلا کے انہیں کوئی غم نہ دکھا۔ میرے اللہ تمام مومنین جو حج و زیارات کے متولی ہیں، پورنوار روزوں کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ بیمار ہیں جو اس سمے انہیں شفا عطا فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ ہاشمی صاحب کے بیٹے کو صحت زندگی والا بیٹا عطا فرما، قبلہ و کعبہ کی توفیقات کے خیر میں اضافہ۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شادی کے لائق، ان کے نصیب مقدر روشن فرما۔ ماں باپ کے لیے سکون چین کا اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں وہ دعائیں مستجاب فرما۔ جی اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب کرے، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرے۔ قاسم نے سجاد شاہ لڑکا ہے ایک لاہور میں، آنکھوں سے معذور ہو گیا، اللہ اسے اس کی آنکھوں کو بینائی عطا کرے۔ اور ایک لڑکا ہے حسن مہدی اسلام آباد میں، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ میرے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں اور جو میں نہیں مانگ سکا مالک کو ساری دعاؤں کو مستجاب فرما۔